رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين آنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المصدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم، اب تمام مومنین و مومنات کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگارہ سب کی حاجات کو پورا فرما. رحیم اللہ، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہم سب کی یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یقیناً ہماری عزاداری، ہمارا گریہ اس قابل نہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شان کے مطابق ہو. خدایا ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اس ناقص عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رحیم اللہ، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا جس نے التماس دعا کہا ہے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جہاں جہاں دنیا میں حسین کا غم منانے والے موجود ہیں، سب کی حفاظت فرما. رحیم اللہ، اس ادارے کی جتنے مومنین خدمت کر رہے ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما.
اس عزاداری کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، 11 محرم الحرام اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ مکمل عشرہ میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی عقیدت و عشق کا اظہار کیا، اور مسلسل انشاءاللہ آج اور کل 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ جو مومنین عشرہ محرم الحرام میں ہمارے ساتھ تقریر میں شامل رہے، مسلسل ایک موضوع تھا جس کو ہم نے اپنے عشرہ میں تمام کیا۔ انشاءاللہ ان 2 مجالس کے لیے جو ہم نے ایک موضوع رکھا ہے وہ ہے شجرہ طیبہ، کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ ابراہیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اے حبیب کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے مثال دی، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبہ، اس نے کہا اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال قرار دیا ہے شجرہ طیبہ کو، اصلها ثابت، کہ جس کی بنیاد، جس کی جڑ، جس کی بیس مضبوط ہے، ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے خداوند عالم کی جانب سے۔ کہا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ جو کا ہے یہ کاف ہے تشبیہ، کہا کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ ایسے ہے گویا شجرہ طیبہ، یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا ہے، کہا اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ کو دیکھو، یعنی جو شجرہ طیبہ کو سمجھ گیا اسے کلمہ طیبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، کہ جس کی اصل اور بنیاد مضبوط ہے، ثابت ہے، زمین میں ہے، راسخ ہے، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ اب ڈھونڈو وہ کون سا شجر ہے کہ جس کو دیکھو تو کلمہ طیبہ سمجھ میں آ جائے۔ کوئی ایسا شجر ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کلمہ طیبہ سمجھ میں آئے، اور خود کلمہ طیبہ کیا ہے یہ بھی وہی بتائیں گے جو شجرہ طیبہ والے ہیں۔ اللہ پروردگار سلامت رکھے آپ کو۔ پس کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ کو دیکھو، اور کلمہ طیبہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب شجرہ طیبہ سمجھ میں آ گیا۔ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر کلمہ طیبہ کو جاننا چاہتے ہو، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے، تو آپ کے اور میرے چھٹے امام نے فرمایا یہاں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے الشجرۃ رسول اللہ، کہا یہ جو شجرہ طیبہ ہے یہ شجر مکمل رسول اللہ کی ذات ہے، وفرع علی بن ابی طالب، اور اس کا تنا علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ درخت اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین میں ہیں، اور شاخ آسمانوں میں ہے۔ اب کوئی ایسا ہوتا کہ اس کی جڑیں زمین میں ہوتی اور ہاتھ آسمانوں تک پہنچے ہوتے، کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی کے، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی نے علی کو کاندھوں پہ اٹھایا، کہا علی کتنا خود کو بلند محسوس کر رہے ہو، کہا یا رسول اللہ آپ کے کاندھوں پہ کھڑا ہو کے ایسے لگ رہا ہے میں آسمان کو چھو سکتا ہوں، ایسے لگ رہا ہے
میں آسمان کو چھو سکتا ہوں. فرمایا یہ شجرہ طیبہ رسول اللہ ہے، اس کا تنا، اس کی فرع، اس کی شاخ علی مرتضیٰ ہے. پھر امام فرماتے وَأَغْصَانُهَا الْأَئِمَّةُ، فرمایا اس شجرہ طیبہ کی شاخیں اور ڈالیاں ہم آئمہ. کہ شجرہ طیبہ کی شاخیں ہم آئمہ ہیں. اور پھر امام رکے نہیں، فرمایا جس طرح درخت میں مکمل اس وقت تک درخت نہیں ہوتا جب تک اس کی سارے اعضاء پورے نہ ہو، یہاں پر شجر کی بات ہوئی، تنے کی بات ہوئی، یہاں پر ڈالیوں کی اور شاخوں کی بات ہوئی. فرمایا وَأَوْرَاقُهَا شِيَعَتُنَا، اس درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. کہا اس درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. اور یہاں رکے نہیں مولا، فرمایا کہ جہاں شجرہ رسول اللہ ہیں، جہاں فرع علی ابن ابی طالب ہیں، جہاں شاخیں ہم آئمہ ہیں، جہاں پتے ہمارے شیعہ ہیں، فرمایا وعنصرها فاطمہ، اس شجرہ طیبہ کی جڑ اور بنیاد فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اس شجرہ طیبہ کی جڑ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پر بلند آواز. میں اس کی جڑ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں امام؟ کہ اگر کسی نے کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو اس شجرہ طیبہ کو دیکھو. اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نمبر ہے 26 میں اللہ نے بتایا کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، کہ شجرہ کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی ہے. یہاں فرمایا کلمہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ طیبہ کیا ہے، اور وہاں کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ. یعنی جہاں اللہ نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا وہاں اللہ نے کلمہ خبیثہ کا بھی ذکر کیا. جہاں شجرہ طیبہ کا ذکر کیا وہاں شجرہ خبیثہ کا بھی بتایا. یعنی اللہ بھی بتانا چاہتا ہے فقط شجرہ طیبہ سے محبت نہیں کرنی، شجرہ خبیثہ پہ برات بھی کرنی ہے. صرف شجرہ طیبہ سے محبت نہیں کرنی ہے بلکہ شجرہ خبیثہ سے دوری بھی اختیار کرنی ہے، براعت بھی کرنی ہے. یعنی ضروری یہ ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اب یہ کلمہ طیبہ ہے کیا، یہ خود وہی بتائیں گے جو شجرہ طیبہ والے ہیں. اسی لیے راوی کہتے ہیں جب امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، جب امام ایک مرتبہ مدینہ سے چلے تھے اور ایران میں آئے، خراسان میں، راستے میں امام علیہ السلام مرو میں پہنچے جب، تو وہاں ایک شخص تھا جس نے اس رات خواب دیکھا کہ میں مکہ حج کے لیے گیا ہوں اور وہاں ایک مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما ہے. یہ شخص کہتا ہے میں اس مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ رسول ممبر پہ تشریف فرما ہے، سامنے تشت رکھا ہے، رسول اللہ کے سامنے کچھ کھجوریں پڑی ہیں. کہتا ہے میں نے رسول اللہ کے آگے ہاتھ بڑھائے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کریں. تو رسول اللہ نے ایک مشت مجھے کھجوروں کی دی، جب میں نے گنی تو 18. کہتا میں سوچ رہا تھا یہ 18 کیوں ہے. اب اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ فرزند رسول مرو میں تشریف لا رہے ہیں. کہتا ہے میں مسجد میں گیا، دیکھا امام رضا ویسے ہی تشریف فرما ہے، سامنے تشت رکھا ہے، تشت میں کھجوریں ہیں. کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے امام سے کہا مجھے کچھ عطا کیجئے. امام نے اٹھائیں اور اٹھا کے جب کھجوریں دی، کہتا ہے گنی تو وہی 18. کہتا ہے میں نے کہا مولا اور دیجئے. مولا نے فرمایا اگر تجھے میرے جد نے اور دی ہوتی تو ہم بھی اور دیتے. یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں جو کردار اور عدل پہلے محمد کا ہے وہی کردار اور عدل 8ویں محمد کا نظر آتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یمن سے مسلمان لوٹے تھے اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے رسول اللہ نے جناب امیر سے کہا یا علی مال غنیمت تقسیم کر دیجئے. اب سامنے مال رکھا ہے، سرکار کائنات کیا کرتے، مٹھی اٹھاتے دیتے جاتے. اب انہوں نے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ یہ علی کیا کر رہے ہیں، بغیر گنے بغیر دیکھے دیتے جا رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے، کہا علی کو بلاؤ. ایک مرتبہ بلایا،
کہا یا علی یہ شکایت لے کر آئے کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم. کہا گنو اگر 1 درہم بھی کم ہوا تو میں ضمانت دیتا ہوں. ایک مرتبہ سب نے گنا, سب کے درہم برابر. رسول اللہ نے پھر ہاتھ اٹھایا, فرمایا ایھا الناس کفی وکف علی ابن ابی طالب فی العدل سوا. فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. بھائی جس طرح پہلے محمد کا عدل برابر, اسی طرح دوسرے محمد کا عدل برابر, اور اسی طرح یہ 8واں محمد جو رسول نے دیا وہی محمد نے دیا. اب یہی فرزند رسول جب ایک مرتبہ نیشا پور میں پہنچے اور وہاں پر 70,000 کسی نے لکھا, کسی نے لکھا 80,000, کسی نے لکھا 1 لاکھ, کہ اتنے لوگ جمع ہیں کہ فرزند رسول کو ان کی زیارت کریں, ان سے کوئی حدیث سنیں. ایک مرتبہ امام جب پہنچے, سواری رکی, سب نے خواہش کی مولا اپنی زیارت کرائیں. کم از کم 24,000 راویان حدیث تھے کہ جو حدیث لکھنے والے تھے. عجیب نہیں ہے کہ پہلے محمد نے خود قلم مانگا, کسی نے نہ دیا, آج اسی کا بیٹا بغیر مانگے سارے قلم لے کے کھڑے ہیں. یعنی اللہ کیسے دکھاتا ہے. اب جب سب نے امام کے چہرے کی زیارت کی, ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد سب نے خواہش کی یہ اپنا رسول اللہ کا جمال تو دیکھ لیا, اب آپ کی زبان سے کوئی حدیث بیان ہو جائے. امام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. ذہن میں ہے موضوع کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ. اب کلمہ طیبہ کون بتائے گا؟ جو شجرہ طیبہ والا ہو. جب انہوں نے کہا مولا کوئی حدیث بیان کیجئے, امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اس سے پہلے کیا کہا میں نے اپنے بابا سے سنا, میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے. اسی طرح امام نے پہنچے رسول اللہ تک, کہا یہ ہے شجرہ طیبہ, یہ ہے شجرہ طیبہ جس کو کہا گیا سلسلۃ الذھب کہ سونے کی چین ہے. یہاں کے اہل سنت نے لکھا, احمد بن حنبل نے لکھا, کہا یہ حدیث نہیں, یہ جو صرف چین ہے, یہ جو راویان حدیث ہیں, اگر ان کو لکھ کر پانی میں گھول کے کسی پر دم کر دیا جائے تو دیوانہ عاقل ہو جائے گا. کہا یہ ایسے نام ہیں. امام علیہ السلام نے پہلے وہ سلسلہ سند بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, پھر یہاں تک کہ رسول نے جبریل نے لوح پہ پڑھا, لوح پہ قلم نے لکھا, قلم کو اللہ نے خلق کیا. کہا یعنی اللہ سے یہ سلسلہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. اب مسلمان سمجھے کہ ہر لا الہ والا جنت میں چلا جائے گا. امام نے پردے کو گرایا, سواری کچھ قدم آگے چلی, ایک مرتبہ پھر اٹھایا, کہا ولیکن بشرطھا و شروطھا, لیکن اس کی ایک شرط ہے اور شروط ہیں. امام نے فوری نہیں کہا ولیکن شروطھا, کہا ولیکن بشرطھا, یعنی ایک شرط اور اس کے بعد اور شرطیں. یعنی ایک شرط کون ہے؟ فرمایا وہ ایک شرط رسول اللہ کی ذات ہے. ولیکن شرطھا بشروطھا وانا من شروطھا. کہا کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک تم ان شرائط پہ عمل نہیں کرو گے, جب تک تم ان شرائط کو تسلیم نہیں کرو گے. یعنی شجرہ طیبہ اللہ کی پہچان بن جاتا ہے. اللہ نے بھی کہا کہ اگر کلمہ طیبہ کو پہچاننا ہے تو شجرہ طیبہ کی طرف دیکھو. اب کائنات میں جہاں جہاں آپ کو شجرہ طیبہ نظر آئے گا وہاں وہاں آپ کو شجرہ خبیثہ کے بھی لوگ دکھائی دیں گے. یہی تو سبب ہے کربلا میں جہاں شجرہ طیبہ تھا, دوسری طرف جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ خبیثہ کی مثال کلمہ شجرہ خبیثہ جیسی ہے, ان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان سے مراد ہمارے اعداء اور دشمن ہیں, ان سے مراد بنی امیہ ہے. یعنی جہاں ایک طرف حسین شجرہ طیبہ بن کے آیا, دوسری طرف یزید شجرہ خبیثہ کا وہ تسلسل
کہ جہاں حسین توحید کو دکھا رہا تھا وہاں یہ توحید کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیسے مٹا سکتے تھے؟ جب تک شجرہ طیبہ موجود ہے، جب تک حسین موجود ہے، تب تک کیسے توحید کو مٹا سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ اگر ریگستان میں بھی یہ شجر کھل جائے تو اپنے پھول بکھیر دیتا ہے۔ کہ آپ کربلا دیکھیے کہ کربلا میں حسین نے آ کے کیا درس دیا ہے، کہ اس طرح شجرہ طیبہ نے آ کر توحید کی پہچان کروائی ہے۔ میں نے شب عاشور میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ شب عاشور میں مولا نے جو خطبہ دیا تھا اس میں امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا خدایا میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت دی، تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے ہمیں دین کی فقہ دی، دین کی سمجھ بوجھ دی، دین ہمیں عطا کیا، قرآن ہمیں عطا کیا۔ اور حضرت عباس سے مولا نے کیا کہا تھا؟ انی احب الصلاۃ، انی احب الصلاۃ والتلاوۃ القرآن والدعاء والاستغفار، کہ حسین بتا رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ تک کیسے پہنچنا ہے۔ کہا مجھ حسین کو اللہ کی نماز سے محبت ہے، اور کتنی محبت ہے؟ نماز ہے کیا؟ بندگی ہے خدا، یعنی انسان کا عشق جب کمال تک پہنچتا ہے تو انسان سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اور حسین نے وہی عشق کو کمال تک پہنچایا کہ سب کچھ قربان کر کے سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یعنی شجرہ طیبہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر کلمہ طیبہ سمجھ میں آتا ہے، اور حسین نے کربلا میں ایک سجدے میں سر رکھ کے یہ بتا دیا کہ جس کا بندہ اتنا بڑا عابد ہے اس اللہ کا کیا مقام ہوگا، کہ اپنے سب کچھ لوٹا کے سر سجدے میں رکھنا۔ یہ ہے شجرہ طیبہ، حسین کی ذات۔ اور حسین نے کربلا میں آ کر اسی بندگی اور اسی بندگی کو معراج پہ پہنچایا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی۔ اسی لیے راوی کہتے ہیں عجیب ہے، امام حسین تو اپنی جگہ، لیکن جو اصحاب حسین تھے، امام نے کیا فرمایا؟ شیعتنا اوراقها، ہمارے شیعہ ہیں جو اس شجرہ طیبہ کے جو ہیں وہ پتے ہیں۔ اور میں نے جملہ کہا شیعہ کیا ہیں؟ شجرہ طیبہ کے پتے۔ پتا اس وقت تک سالم اور صحیح رہتا ہے جب تک درخت سے جڑا رہے۔ پتا اس وقت تک سالم رہتا ہے جب تک اس کا ڈالی سے رشتہ ہے۔ اگر ڈالی سے ٹوٹ کے گر جائے تو پھر سوکھ جاتا ہے اور لوگوں کے پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ یا علی اللہ، کہ پتے کی بقا اس وقت تک ہے جب تک وہ ڈالی سے متصل ہے، اور ڈالی کی بقا اس وقت تک ہے جب تک وہ تنے سے جڑی ہوئی ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہیں پتے، ہم ہیں اس کی ڈالیاں، علی ہے اس کا تنا، اور فرمایا شجرہ ہے رسول اللہ، اور تنا اور درخت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک جڑ سے تعلق میں رہے، اور فرمایا اس درخت کی جڑ ہے فاطمہ۔ یعنی اب سمجھ میں آیا کہ اگر پتے باقی ہیں تو ڈالی کی وجہ سے، ڈالی باقی ہے تو تنے کی وجہ سے، تنا باقی ہے تو درخت کی وجہ سے، اور درخت کا وجود ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ مومنین اگر زحمت کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو پھر زحمت ہوگی۔ سلامت رہے آپ۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں کہ شیعہ کی بقا اس وقت تک ہے جب تک وہ ڈالی سے جڑا رہے، اور کربلا میں دیکھیں کہ کس طرح اس شجر سے جڑے رہے وہ، کہ حسین تو اپنے مقام پر، جو حسین دیکھ رہے تھے وہ اصحاب نہیں دیکھ رہے تھے، جس معرفت کے مقام پر حسین تھے۔ اس لیے راوی کہتے ہیں جیسے جیسے امام قربانیاں دیتے جا رہے ہیں ان کا شوق اور ان کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن روز عاشور اصحاب حسین جانتے تھے کہ ہم مارے جائیں گے، امام نے بتا دیا تھا کل سب شہید ہوں گے، لیکن پھر بھی
ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے. جب حبیب نے زہیر سے مزاح کیا تو انہوں نے کہا ہے حبیب تو ابھی بھی ہنس رہا ہے، مزاح کر رہا ہے. کہا کیوں خوش نہ ہوں جبکہ جانتا ہوں ابھی رسول اللہ کے ہاتھ سے جام پیوں گا. یعنی یہ ہے شجرہ طیبہ. جب اپنے آپ کو کسی کے ساتھ، جب کوئی اپنے آپ کو شجرہ طیبہ سے ملا لے تو پھر اس طرح سے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ موت سامنے ہو پھر بھی انسان خوش نظر آتا ہے. اور کربلا کے آپ اگر پڑھیں کہ کس کس طرح کے مولا کے صحابی تھے. میں نے جمعہ کے خطبے میں کچھ اشارہ کیا تھا، جو مومنین نہیں موجود تھے، کہ ایسے ایسے صحابی مولا کے کربلا میں جو جمع ہوئے. کثیر بن اعرج کیسا یہ مولا کا صحابی ہے، یوں کیوں نہ کہوں کہ تھوڑا سا مرجھایا ہوا پتا. صفین میں امام علی کے ساتھ تھے، وہاں زخمی ہوئے، پاؤں مفلوج ہو گیا. لیکن روز عاشور جب ہوا، امام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لنگڑاتے ہوئے کربلا کی زمین پہ خود کو کھینچتا ہوا آ رہا ہے. امام جب قریب آیا کہا مولا میں نے سنا تھا حسین تنہا رہ گیا. کہا مولا اس عالم میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. اسی طرح مفلوج میدان میں گیا اور امام پر جان قربان کر دی. یعنی بتا رہا ہے کہ جب امام تمہیں پکار رہے ہوں تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. پتے کی بقا اس وقت تک ہے جب تک ڈالی سے جڑا رہے. اور شیعہ اس دور کے جو شیعہ تھے ان کی بقا تھا حسین ابن علی، اور آج کے شیعہ کے لیے جو بقا ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات. اللہم صلی علی. یعنی اس وقت امام رضا نے کیا فرمایا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، اور فرمایا تھا بشرطہا، پہلی شرط ہے رسول اللہ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں 8ویں شرط ہوں. یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن ہمارے لیے وہ شرط امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی ہم کتنا جڑے ہوئے ہیں اس شجرہ طیبہ سے، ہم کتنا تعلق میں ہیں اس شجرہ طیبہ سے. ہماری زندگیوں میں کتنا امام زمانہ کا ذکر ہے کہ جو امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کرتے ہیں. اور ہماری زندگیوں میں اس امام کے لیے کتنا وقت ہے، ہماری زندگیوں میں ہم اس امام کو کتنا یاد کرتے ہیں. عجیب روایتیں ہیں. فرمایا جو آخری زمانے کے شیعہ ہوں گے ان کے لیے دین کو بچانا ایسے ہوگا کہ جس طرح خاردار کانٹوں پہ چلنا. اور یہاں تک روایتیں ہیں، فرمایا ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، دوپہر کو کافر ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا. پھر عصر میں مومن ہوگا، پھر مغرب میں منافق و کافر ہو جائے گا، پھر عشاء میں مومن ہوگا. یعنی جہاں دین بچانا اتنا مشکل ہے، جہاں دین بچانا ناممکن ہے، فرمایا جو اس حالت میں بھی ہمارے چاہنے والے مہدی کی غیبت میں بھی اس کی ولایت اور امامت پر ڈٹے رہے اور باقی رہے، فرمایا وہ ہمارے چاہنے والے شیعہ ہیں، وہ ہمارے حقیقی شیعہ ہیں. اور ایسے شیعہ امام کو چاہیے عزیزان محترم، یعنی کہ جو امام زمانہ سے متصل رہیں، جو امام زمانہ علیہ السلام سے جڑے رہیں. صلوات پڑھیے امام زمانہ کی ذات پر بلند. اور کب تک بقا ہے؟ جب تک جڑے ہوئے ہیں امام زمانہ کے ساتھ. اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی کیا خوبصورت حدیث ہے. فرمایا ہمارا چاہنے والا میری غیبت کے زمانے میں کا حقیقی وہ مومن ہے، چاہنے والا ہے کہ جس کے لیے میری غیبت میرے حاضر ہونے جیسی ہوگی. میری غیبت میرے حاضر ہونے جیسی ہوگی. یعنی مومن کون ہے؟ جس کے لیے امام زمانہ کا بظاہر غیب ہونا بھی اس کے لیے حاضر ہونے جیسا ہو. بھائی آپ کربلا یا کسی بھی روزے پہ جاتے ہیں، بظاہر تو امام نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کا دل کہتا ہے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح امام زمانہ فرماتے ہیں بظاہر اگر تمہاری آنکھوں سے دور ہوں، لیکن چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے امام میرے سامنے حاضر ہیں. یعنی کیا مطلب؟ امام چاہتے ہیں جیسے تم حاضر امام کے سامنے زندگی گزارتے ہو، اے میرے شیعہ چاہنے والا، تیری زندگی میری غیبت کے زمانے میں بھی ویسی ہونی چاہیے.
تیری زندگی میری غیبت کے زمانے میں. اسی لیے جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ جب اذن دخول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں ایک جملہ کہتے ہیں کہ مولا اشہد انک، کہ اے مولا ترون مقامی و تسمعون کلامی، اے مولا آپ میرے مقام یعنی مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میرے کلام کو بھی سن رہے ہیں. وَتَرُدُّونَ جوابی، اے مولا میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن یہ میرے کانوں پہ پردے ہیں جو آپ کا جواب نہیں سن سکتے. یہ میرے کانوں پہ پردے ہیں. یعنی امام زمانہ کو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سلام کریں اور امام جواب نہ دیں؟ اس کا مطلب ہے مشکل وہاں سے نہیں ہے، مشکل ہماری طرف سے ہے. یہ ہمارے کانوں پہ پردے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو سن نہیں پاتے ہیں. وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے کا امام ہو؟ اور خود امام کی حدیث ہے، فرمایا اے ہمارے شیعو اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے دشمن تمہیں ایک لمحے میں ختم کر دیتے. سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح شجرہ طیبہ وہ پتے کس طرح سے باقی ہیں جب تک ڈالی سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر آج ہم باقی ہیں تو یہ صدقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. اور اس لیے فرمایا اس کلمہ طیبہ تک پہنچنے کے لیے آج کے زمانے میں اس شجرہ طیبہ کی آخری لڑی سے جڑ جاؤ. اور کیسے جڑ جاؤ؟ فرمایا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ انتظار الفرج، کہ امام کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں انتظار کرو. اور یہ فرج لفظ جو ہے فرج، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم میرے ظہور کے لیے دعا کرتے ہو نا، فرج یعنی گشائش، یعنی ایک گانٹھ باندھی ہو نا اس کو کھولے تو اسے کہتے ہیں فرج، گشائش. فرمایا یہ جو تم میرے ظہور کے لیے، میرے فرج کے لیے دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں، فرج میں تعجیل فرما، یعنی ان کی گشائش کو کھول دے. فرمایا در حقیقت میرے ظہور میں جلدی تمہاری مشکلات کی گشائش ہے. میرے ظہور کی جلدی تمہاری مشکلات کی گشائش ہے. اس لیے راوی کہتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، کہا لوگ، اللہم صلی علی، امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کہا لوگ مال اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہر بندہ مالدار ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا امام علیہ السلام جب آئیں گے، امام لوگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے جائیں گے، ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. اور جب عقل کامل ہو جائے گی، جس شخص کی جتنی ضرورت ہے اس پہ راضی ہو جائے گا. جس کی جتنی ضرورت ہے اس پہ راضی ہو جائے گا. اب جس کے پاس اضافی ہے وہ اٹھا کے پھر رہا ہوگا، اور جس کے پاس کم ہے وہ اسی پہ راضی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب عقل کامل ہو جائے گی پھر وہ امام کی معرفت کو سمجھے گا کہ یعنی امام زمانہ کیا. کیوں نہیں مانا گیا پہلے 11 اماموں کو؟ کیونکہ عقل ناقص تھی. اگر عقل کامل ہوتی تو کوئی علی کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ جاتا. امام زمانہ علیہ السلام ایسے عدل کی حکومت، کوئی نعوذ باللہ امام کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوگی کہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ایک نظام ہوگا، ایک معاشرہ ہوگا. اور پہلے اماموں کے دور میں کیا تھا؟ اماموں نے اس معاشرہ کو تشکیل دیا، لیکن امام زمانہ کے لیے سب سے معاملہ جدا ہے. امام زمانہ کو پہلے وہ معاشرہ چاہیے کہ جو امام کو ویلکم کر سکے، پھر آئیں گے. پہلے زمانوں میں اور معاملہ ہے، اس زمانے میں اور معاملہ ہے. اس زمانے میں امام کو ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے. اسی لیے جب کوئی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ اگر ہمارے پاس مخلص شیعہ ہوں تو ہم قیام کریں. کہا مولا خراسان میں اتنے آپ کے چاہنے والے، لاکھوں کی تعداد میں، مولا اتنے دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں. راوی کہتا ہے سامنے سے ایک ریوڑ گزر رہا تھا، ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا تھا. امام نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ان بکریوں کی تعداد جتنے ہوتے تو ہم
قیام کرتے؟ کہتا میں نے گنا تو وہ 17 تھیں. کہا اگر ان جیسے 17 بھی مخلص شیعہ ہوتے تو ہم قیام کرتے. امام زمانہ علیہ السلام جو ظہور ان کا ہوگا کس انتظار میں ہے؟ 313. اچھا یہ جو 313 ہیں یہ وہ ہیں جو مقربین امام زمانہ ہیں، وگرنہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ امام کا کم سے کم 10,000 کا لشکر ہوگا. یعنی وہ 313 والے مخلص ہیں جو سلمان جیسے ہوں گے. ہم جیسے گنہگار بھی انشاءاللہ ان میں شامل ہوں گے، مگر شرط کیا ہے؟ انتظار الفرج. لشکر میں وہ شامل ہوگا کہ جو منتظر امام زمانہ ہے. یعنی تم اپنے انتظار سے در حقیقت اس شجرہ طیبہ سے جڑے ہوئے ہو، اور جب تک اس شجرہ طیبہ سے جڑے ہوئے ہو یہ تمہیں کلمہ طیبہ سے جدا نہیں ہونے دیں گے. اور حسین نے بھی یہی دکھایا کہ جب تک تم حسین سے جڑے ہوئے ہو، جو پھر شجرہ طیبہ سے جڑ جائے پھر یہ انہیں مرنے نہیں دیتے. جہاں 1400 سال سے حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں حسین کے 72 شہداء کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. یعنی حسین نے دکھایا جو کلمہ طیبہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ہم تک آ جائے، اور جو ہم تک آ گیا ہم انہیں ختم ہونے نہیں دیتے ہیں. اور حسین کے کیسے کیسے صحابی، اجرکم اللہ. ایک صحابی کا میں نے تذکرہ کیا تھا خطبہ جمعہ میں جو مومنین نہیں تھے، کہ ایک صحابی مولا کا ایسا تھا. ایسا نہیں ہے کہ امام اس دنیا میں ہوں تو ہی آپ امام سے جڑ سکتے ہیں. حفحاف بن محند بصری بصرہ کا رہنے والا تھا. امام نے جب خط لکھا مختلف شہروں میں تو بصرہ میں جب مولا کا خط پہنچا تو وہاں ایک مومنہ تھی. اس مومنہ کو خط ملا، اس نے جو امام کے چاہنے والے تھے ان کو اپنے گھر میں بلایا کہ امام کا خط آیا ہے. اب حفحاف بن محند بصری 50 سال سے زیادہ عمر ہے اس کی. جب یہ اس کے گھر پہنچا تو اس نے بتایا کہ امام کربلا میں بلا رہے ہیں. اب اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ اگر کوئی بھی اپنے شہر سے نکلتا تھا، اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حسین کے لیے جا رہا ہے، یا قتل کر دیا جاتا یا زندان میں ڈال دیا جاتا. اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ چلو. انہوں نے کہا بابا آپ جانتے ہیں حالات کتنے خراب ہیں. اس نے کہا تم جاتے ہو تو جاؤ وگرنہ میں جا رہا ہوں. اب یہ پہنچا کربلا میں. کب پہنچا؟ عصر عاشور، جب سب مارے گئے تھے. جب یہ پہنچا ایک مرتبہ اس نے لشکر اشقیاء سے پوچھا کہ بتاؤ میرا مولا کہاں ہے؟ کہنے لگے کون تمہارا مولا؟ کہا حسین ابن علی. کہا اس گودال میں جا کے دیکھو. ایک مرتبہ وہاں آیا جہاں لاشہ حسین پڑا تھا، دیکھا کہ بدن پر سر موجود نہیں ہے. گھوڑے سے اترا امام کے بدن کو چومنا شروع کیا. کہا مولا آپ کے بعد بھی کوئی جینا ہے. تلوار نکالی، جنگ کی اور وہی شہید ہو گیا. بتا رہا ہے کہ امام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. جب تک اگر تم بقا چاہتے ہو تو شجرہ طیبہ سے جڑ جاؤ. امام زمانہ سے لو لگائیے عزیزان محترم. امام زمانہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے. اور آج 11 محرم اسی شجرہ طیبہ کے پھول اور وہ شاخیں اور وہ پتے کربلا کی زمین پر بے غور و کفن پڑے تھے. اجرکم الزہرا. کیا وہ منظر ہوگا کہ زینب کے سامنے ایک مرتبہ مقتل میں زینب کے گھر کے پھول بکھرے پڑے ہیں. اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. راوی کہتا ہے ظالموں نے 11 محرم ایک مرتبہ سروں کو نیزوں پہ بلند کیا اور بیویوں کو قید کرنے کا حکم ہوا. اب جب بیویوں کو قید کرنے کے لیے آگے بڑھے، بی بی نے کہا خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ارے ہم خود رسن ایک دوسرے کو پہنائیں گے. اجرکم الزہرا. راوی کہتا ہے کہ ان ظالموں نے ایک مرتبہ بے پالانے اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا. سننا چاہو گے بے پالانے اونٹ یعنی کیا؟ جب حضرت ابوذر غفاری کو مدینہ سے دربدر کیا گیا تھا تو راوی کہتے ہیں ان کو بے پالانے اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا، اور جب وہ اس اونٹ سے اترے تھے سفر کے بعد ان کے زانوؤں کا گوشت ختم ہو چکا تھا. ارے ایک نبی کا صحابی، ایک مرد جس کا یہ عالم تھا کہ اگر بے پالانے اونٹ پہ سفر کرے تو اس کے زانوؤں کا گوشت ختم ہو جائے. ارے وہی حسین کی سکینہ کو بے پالانے اونٹ پہ باندھا گیا. ارے بیویوں
کو سوار کیا گیا. راوی کہتے ہیں جب ظالموں نے سوار کرنا چاہا نا, آگے بڑے بی بی نے کہا میں خود سوار کراؤں گی. جناب ثانیہ زہرا نے سب کو سوار کرایا. ارے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا. جب سب کو سوار کرا دیا, اب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. ارے منہ پھر گیا فرات کی طرف, آواز دی او عباس. ارے او عباس مدینہ سے چلی تھی, کہیں اکبر آگے بڑھتا تھا کہیں عباس آگے بڑھتا تھا. آج زینب کو سوار کرانے والا اجرکم علی الزہرا. ہاں ذرا راوی کہتے ہیں سید سجاد آگے بڑھے, اے پھوپھی اماں میں سوار کراتا ہوں. ایک مرتبہ پھوپھی کو سوار کرایا. بی بی نے خواہش کی, کہا ہمارے محملوں کو ہماری سواریوں کو ایک مرتبہ مقتل میں سے گزارا جائے. راوی کہتے ہیں جو ہی مقتل کے قریب پہنچے, ارے کیا منظر تھا. جس طرح سے عباس گھوڑے سے گرا, ارے زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا, ہاتھ پسے پشت بندے تھے. ارے کونیوں کے بل بھائی کے لاشیں. اجرکم علی الزہرا. بی بی نے کیا منظر دیکھا. ارے ایک پتھروں سے ڈھکا ہوا لاشا. ارے لاشے کا یہ عالم ہے, پہچان نہ پائی. امام سجاد فرماتے میری پھوپھی کبھی سر کی طرف آتی کبھی پاؤں کی طرف آتی پھر کبھی سر کی طرف آتی. میں نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے. کہا کوئی ایسا بدن کا حصہ دیکھ رہی ہوں اور جہاں کوئی زخم نہ لگا ہو. کہا میں بوسہ دینے کے لیے جھک رہی, وہاں بوسہ دیا اور جہاں کسی نے نہ چھوڑا. ارے کٹی ہوئی دو پہ منہ رکھ. اجرکم علی الزہرا. ایک مرتبہ جب بی بی نے دیکھا سید سجاد کی کیا حالت ہے, کہا اے سجاد بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو. کہا اے پھوپھی اماں, ارے وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے. ارے میرے بابا کا لاشا اس طرح سے پامال ہوا کہ پسلیاں ٹوٹ کے کمر سے نکل. اجرکم علی الزہرا. بس ختم کر دی میں نے مجلس. ایک مرتبہ سید سجاد کو جدا کیا. راوی کہتا ہے بیبیوں کو جدا کیا گیا اور ایک مرتبہ سوار کیا گیا. ارے شمر کہتا ہے ایک بچی ہے جو اس لاشے سے لپٹی ہے. کہا اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ اس بچی کو جدا کرو. یہ غلام آیا, اس نے بچی کو جدا کیا. اس نے دیکھا بچی جدا نہیں ہوئی. ایک مرتبہ اس نے دوسرے غلام کو بھیجا. اس نے کہا بچی چلو, بچی جدا نہیں ہوئی. اب ظالم خود آگے بڑھا. ارے کیسے جدا کیا. ارے سکینہ خود بتاتی رہی, اے بھیا سجاد, ارے شمر کا ہاتھ اور میرا للہ چہرہ, اور مجھے شمر سے بڑا ڈر لگتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.